السلام علیکم پیارے بچوں اینڈ ویلکم ٹو اوور چینل اردو کڈ سٹوریز۔ تو آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک بہت ہی مزیدار کہانی۔ تو سننے سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے سنتے ہیں ہماری آج کی کہانی۔ چاچا چمن محلے کی سب سے کنجوس آدمی تھے۔ ان کے گھر کوئی مہمان چلا جائے تو رسمی گفتگو کے بعد پوچھتے، چائے تو نہیں پئیں گے نا، نقصان دہ ہے؟ ہاں شربت تھوڑا گرم ہے، چلے گا کیا؟ کیک بسکٹ والی دکان ابھی بند پڑی ہے، کیا کروں؟ سموسے والا تو ابھی تیل گرم کر رہا ہے، کافی وقت لگے گا، آپ کہاں اتنی دیر بیٹھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ مہمان بیچارے یہ سن کر شرمندہ ہو جاتے۔ ایک دن دوپہر کو کسی فقیر نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چاچا چمن نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا، کون ہے؟ فقیر بولا، بیٹا مہربانی کرو مجھے 10 روپے دے دو، میرے پاس سالن ہے، روٹی لے کر کھا لوں گا۔ جاؤ دفع ہو جاؤ، نہیں ہے میرے پاس پیسے، پتہ نہیں کہاں سے ایسے بیکار لوگ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، کھانے سے دل نہیں بھرتا۔ چاچا چمن نے بیچارے فقیر کو خوب باتیں سنائیں۔ فقیر مایوس ہو گیا، آخر اس کی زبان سے بد دعا نکلی ہی گئی، اللہ تجھے ہمیشہ کھانے سے دور رکھیے، تو بھی کچھ نہ کھا سکے، اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ چند روز بعد چاچا چمن کے معدے میں سخت درد اٹھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ تڑپ اٹھا۔ گھر والے ان کو ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل میں چاچا چمن کے مختلف ٹیسٹ ہوئے، آخر معدے کا السر تشخیص ہوا۔ ڈاکٹر نے ہدایت دی کہ 10-15 دن تک ہاسپٹل میں رہنا ہوگا تاکہ مکمل علاج کیا جا سکے۔ اسپتال سے گھر واپس آئے تو کمزوری سے نہ ڈالتے، بہت برا حال تھا، کوئی چیز ہضم نہ ہوتی تھی، دہی بھی کھاتے تو الٹی ہو جاتی، ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہ کہتا بد پرہیزی کی ہے، ٹیسٹ کرواتے تو سب ٹھیک آتا، دوا باقاعدگی سے استعمال کرنے کے باوجود طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی، رنگ پیلا پڑ گیا تھا، تھوڑا سا کھانے پر بھی الٹی ہو جاتی۔ چاچا چمن کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھی، ان کو موت کا خوف ہونے لگا۔ ایک رات سوچتے سوچتے انہیں نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ پلاؤ کی دیگ کے قریب بیٹھے ہیں اور سب کو چاول بانٹ رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر چمن چاچا نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلائے۔ چاچا چمن نے خیر باورچی کو بلایا اور اس سے پوچھا، بیٹا پلاؤ کی 10 کلو والی دیگ پر کتنا خرچ آئے گا؟ باورچی نے خرچہ بتا دیا۔ چاچا چمن 10 کلو کی دیگ پر ہونے والے خرچے کا سن کر تو بڑے پریشان ہوئے، لیکن پھر سوچا کہ شاید خیرات کرنے سے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ انہوں نے اتوار کی ایک دوپہر کو یہ مشکل مرحلہ طے کر ہی لیا۔ محلے کے نوجوانوں کی مدد سے محلے داروں اور غریب غرباء میں چاولوں کی تقسیم ہوئی۔ چاچا چمن اب کافی پرسکون رہنے لگے، طبیعت بھی قدرے بہتر محسوس ہونے لگی، لیکن جب اس فقیر کا خیال آتا تو پھر وہی منحوس درد شروع ہو جاتا۔ یوں ہی کئی دن بیت گئے۔ ایک شام کو کسی فقیر کی آواز آئی، اللہ کے نام پر دے دو بابا۔ چمن چاچا بھاگ کر گئے، وہی فقیر کھڑا تھا جس نے انہیں بد دعا دی تھی۔ چاچا چمن اس کا بازو پکڑ کر اندر لے آئے۔ فوراً ہی انہوں نے اپنے بڑے لڑکے کو ہوٹل سے کئی قسم کے کھانے لانے کے لیے بھیجا۔ کچھ ہی دیر میں لڑکا ہوٹل سے شامی کباب، بریانی، قورمہ، روٹیاں اور آئس کریم لے کر آیا۔ چاچا چمن اور فقیر نے پیٹ بھر کر کھایا۔ جاتے وقت فقیر بہت خوش ہوا، اور پھر ایک ہفتے بعد علاج کے بعد چاچا چمن مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، کبھی کسی فقیر کو خالی ہاتھ اپنے دروازے سے نہیں بھیجنا چاہیے۔ تو اگر ہم ایسا کریں گے تو ان کے منہ سے ہمیں لیے بد دعا نکلے گی، تو ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔